نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفروش مرفوعة انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا۔ پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 1 آیات نمبر 34 تا 38۔ وفروش مرفوعات، فروش جمع ہے فراش کی، جس کا معنی ہے بسترا یا فرش۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ فرش کی بلندی بذات خود مقام ہے، مقام رفعت و بلندی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں پر، چارپائیوں اور سوپوں کے اوپر ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فرش بھی دوبیز ہوگا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس جگہ فراش سے مراد عورت ہے، کیونکہ عورت سے بھی بلفظ فراش تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے الولد للفراش۔ تو حدیث مذکورہ میں فراش سے مراد وہ بیوی ہے، اور تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اگلے آیاتوں میں بھی جنتی عورتوں کا بیان ہے، حوروں کا بیان ہے، اور جنتی عورتوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ تو قرائن سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ فروش سے مراد حوریں ہیں، عورتیں ہیں، اور اس صورت میں لفظ مرفوعہ رفعت کے درجہ کے اعتبار سے ہوگا، بمعنی بلند پایا، یعنی یہ جو حوریں ہوگی یا عورتیں ہوگی جنتی، یہ بلند پایا ہوگی، عظیم المرتبت ہوگی۔ اور انا انشأناہن انشاء، انشاء کا معنی ہے تخلیق، پیدا کرنا، اور ہن کی ضمیر جنتی عورتوں کی طرف راجع ہے، جمع مؤنث کا ضمیر ہے۔ اگرچہ گزشتہ قریبی مرجع یعنی قریبی آیتوں میں ان عورتوں کا یا حوروں کا ذکر نہیں ہے، مگر ذرا فاصلہ پر سابقون کے بیان میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس لیے ضمیر ان عورتوں، جنتی عورتوں کی طرف راجع ہو سکتی ہے۔ اور اگر آیات مذکورہ میں فراش سے مراد جنت عورت مراد ہو، جیسا کہ سیاق و سباق اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان جنتی عورتوں اور حوروں کی طرف ضمیر کے ارجاء میں کوئی اشکال نہیں ہوگی۔ نیز فرش و بستر وغیرہ کے قرائن عیش و عشرت کے چیزوں کے ذکر کرنے میں خود ایک دلالت موجود ہے، عورت کی طرف پائی جاتی ہے، اس لیے پھر بھی عورتوں کی طرف، حوروں کی طرف یہ ضمیر کا راجع کرنا درست ہوگا۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش اور تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے۔ یہ خاص انداز جنتی حوروں کے لیے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر دلالت کے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائے گی ان کی بھی ایک خاص تخلیق ہے، اور ان کے خاص تخلیق کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں ایک عورت بدشکل ہے، سیاہ رنگ ہے یا بوڑھی ہے، اب اس کو ایک حسین، جمیل، خوبصورت شکل و صورت میں ظاہر ہوگی، وہاں پر بوڑھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ
ترمذی شریف میں، بیہقی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا انشأناہن، انشاء کی تفسیر ہے کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہوگی، سفید بال ہوگی، بد شکل ہوگی، وہ وہاں پر ایسی نہیں رہتی. یہ نئی تخلیق اور حسن و جمال سے اس کو بنا دیا جائے گا. اور بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اچانک تشریف لائے اور میرے پاس ایک بڑھیا بیٹی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رشتہ میں میری خالہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح، گپ شپ کے طور پر کہا کہ لا تدخل الجنت عجوز، بوڑھی عورت ہے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری عورت جو تھی، بوڑھی عورت، بڑی غمگین ہو گئی اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ رونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اصل بات کی حقیقت بیان فرمائی کہ جس وقت یہ جنت میں جائے گی بوڑھی عورت ہے تو پھر یہ بوڑھی نہیں رہے گی، یہ بوڑھی نہیں ہوگی، یہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا. یہ عروبا فجعلناہن ابکارا، ابکار بکر کی جمع ہے، کواری لڑکی کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان سے ہوگی کہ وہ ہر صحبت و مباشرت کے بعد پھر بھی وہ کواری رہے گی. اور عروباً اترابا، عرب بضم عین، عربا کی جمع ہے، اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق ہو اور اس کی مرد کی، خاون کی من پسند محبوبہ ہو. اتراب طرف کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہم عمر، جو بچے مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں، ہم عمر اس کو کہتے ہیں اتراب. جنت میں مرد عورت سب کی عمر جو ہے برابر ہوگی، اور روایات میں ہے، بعض روایات کے مطابق سب کی عمر جو ہے وہ 33 برس ہوگی. قضا فی تفسیر مظہری. وفروش مرفوعت، اور اونچے اونچے بچونوں میں جنتی لوگ اونچے اونچے بچونوں میں ہوں گے، فروش پر ہوں گے، فرشوں پر ہوں گے. انا انشأناہن، بے شک ہم نے پیدا کیا ان حوروں کو، ان جنتی عورتوں کو، انشاء خاص انداز سے. انشاء کا معنی ہے خاص انداز سے. وجعلناہن ابکارا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو کواریا، عروباً اترابا، پیاری پیاری اور ہم عمر. کس کے لیے؟ لأصحاب الیمین، ان لوگوں کے لیے جن کو دائیں ہاتھ پر نامہ اعمال دیا جائے گا. جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یہ ان کے لیے انعامات ہے، احسانات ہے اور خوشیاں ہے، جنت کے باغ و باغات ہے، راحتیں ہے، خوشحالیاں ہے. اللہم ارزقنا، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.